امریکی حکام کا ایرانی تیل بردار جہازوں کو قبضے میں لینے پر غور۔ امریکی عہدیدار کے مطابق ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے تیل بردار جہازوں کو قبضے میں لینے پر بات ہوئی، تاہم امریکی حکام کو ایران کی جوابی کارروائی اور عالمی تیل منڈیوں پر اثرات کا خدشہ ہے۔ غزہ میں خطرناک ترین امریکی ممنوعہ تھرمو بیرک بموں کا استعمال۔ خلیجی میڈیا کے مطابق تقریباً 3000 فلسطینیوں کے فضا میں تحلیل ہونے کا ہولناک انکشاف۔ ان بموں نے 3000 فلسطینیوں کا نام و نشان تک باقی نہیں چھوڑا۔ تھرمو بیرک بموں کا درجہ حرارت 3500 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فوری طور پر جسم راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگی جرم ہے۔ یہ بم یورپ اور امریکہ نے سپلائی کیے۔ عالمی نظام انصاف غزہ کے امتحان میں ناکام رہا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے امریکہ کو 32 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 191 رنز کا ہدف دیا تھا۔ جواب میں امریکہ کی ٹیم مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں پر 158 رنز بنا سکی۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کابینہ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل پراپرٹی رجسٹریشن کی منظوری دے دی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی کی رجسٹریشن آسان بنانے کے لیے سندھ رجسٹریشن ایکٹ 1908 میں ترمیم کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، سیل ڈیڈ کی ایگزیکیوشن اب آن لائن ہو سکے گی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی اب پاکستانی سفارت خانوں میں جائیداد کی خرید و فروخت کی دستاویزات مکمل کر سکیں گے۔ سندھ کے 49 سب رجسٹرار دفاتر نادرا سے منسلک ہیں۔ رمضان المبارک سے قبل بلوچستان میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ 1 کلو آٹا 150 روپے تک پہنچ گیا۔ فلور ملز مالکان کے مطابق نئی گندم کی فصل آنے تک شہریوں کو 2 ماہ تک مہنگا آٹا خریدنا پڑے گا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا ضلع جامشورو کا دورہ۔ لال شہباز قلندر کی درگاہ پر حاضری، سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ کہا، پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت اور حکمت عملی کے ذریعے سیکیورٹی کو یقینی بنایا۔ دادو میں پولیس پر حملے میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کچے کے علاقے کو مکمل طور پر کلیئر کر کے ریاستی ریٹ قائم کی جائے گی۔ سینٹ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ بل میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت ان ممالک کے ساتھ میوچل لیگل اسسٹنس ٹریٹی کرے جن کی سوشل میڈیا اپلیکیشن پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں۔ سینٹ میں کرمنل قوانین میں ترمیم کا بل بھی منظور کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ زیادتی کا شکار لڑکا یا لڑکی کا میڈیکل نہ دینے پر 1 سال تک سزا اور جرمانہ ہوگا۔ ریپ متاثرہ کو فوری ابتدائی طبی امداد نہ دینے پر نجی یا سرکاری اسپتال پر بھی سزا ہوگی۔ نجی اسپتال ریپ متاثرہ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر سرکاری اسپتال بھیجنے کا پابند ہوگا۔ سینٹ میں انسداد الیکٹرانک کرائمز ترمیمی بل بھی منظور کیا گیا، جس میں بچوں کی فحش ویڈیوز پر 7 سال سے بڑھا کر سزا 10 سال کرنے اور جرمانہ 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ کرنے کی تجویز دی گئی۔ سینٹ نے سمینہ ظاہری کا فیملی کوڈ ترمیمی بل اور شہری رحمان کا اسلام آباد میں کتابوں پر پلاسٹک کور کی ممانعت کا بل بھی منظور کر لیا۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں خالدہ ضیاء کے بیٹے کی قیادت میں میدان میں اترنے والی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کا جماعت اسلامی اور نیشنل سٹیزن پارٹی کی قیادت میں 11 جماعتی اتحاد سے کڑا مقابلہ متوقع۔ جماعت اسلامی کو 30 سال سے کم عمر نوجوانوں بالخصوص جین زی کی نئی سیاسی جماعت کی حمایت حاصل۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یورپی یونین آبزرویشن مشن نے بنگلہ دیش میں انتخابی ماحول کو مثبت قرار دے دیا۔ تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ بنگلہ دیش کے الیکشن سے متعلق پل پل کی خبروں کے لیے جیو نیوز کے ساتھ رہیے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے نیپرا کا اعلان بم قرار دے دیا۔ کہا، نیپرا عوام سے بجلی 11 روپے فی یونٹ میں خریدے گی، لیکن حکومت عوام کو 40 روپے فی یونٹ میں فروخت کر دے گی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ سولر لگائیں، آپ کو فائدہ دیں گے۔ لوگوں نے قرض لے کر سولر پینل لگائے۔ سینیٹ اجلاس میں نیٹ میٹرنگ لائسنس پر بحث میں پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا،
اگر پاکستان بار بار ٹیرف ریٹ بدلے تو وہ بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گی۔ غیر ملکی سرمایہ کار کیسے آئے گا؟ شہریوں پر بوجھ ڈالنے کے بجائے ڈسکوز کو ٹھیک کریں۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا سولر پر بجلی فی یونٹ 5-6 روپے میں بن رہی ہے، 27 روپے پر نیٹ میٹرنگ کو دینا کیا باقی صارفین کے ساتھ انصاف ہے؟ ریگولیشن نہ کرتے تو غریب صارف پر نیٹ میٹرنگ والوں کی وجہ سے مزید بوجھ آتا۔ جاپان کے قومی دن اور جاپان کے شہنشاہ کی سالگرہ کی اسلام آباد میں تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے خطاب میں کہا جاپان ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، آفات میں مدد پر جاپان کی حکومت اور عوام کے مشکور ہیں۔ پاکستان جاپان کی تحقیقی مہارت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جاپان کے سفیر نے کہا عالمی امن کے لیے ہم خیال ممالک کو متحد ہونا وقت کی ضرورت ہے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اسلام آباد میں ہونے والا دہشت گرد حملہ قابل مذمت ہے، دہشت گردی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کے خاندان سے وابستہ ایک کرپٹو کرنسی کمپنی نے محض 16 ماہ میں اربوں ڈالر کی کمائی کر کے سیاسی و مالی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ورلڈ لیبرٹی فائنینشل نامی کرپٹو کمپنی، جس کی قیادت صدر کے قریبی ساتھی اسٹیو وٹکاف کے بیٹے زیو وٹکاف کر رہے ہیں، اب تک ٹرمپ اور وٹکاف خاندانوں کو کم از کم 1.4 ارب ڈالر ادا کر چکے ہیں۔ دبئی میں سیاحوں کی آمد کا نیا ریکارڈ۔ سال 2025 میں 1,95,90,000 افراد نے دبئی کی سیر کی۔ مغربی یورپ سے 41 لاکھ، مشرقی یورپ اور جنوبی ایشیا سے 29 لاکھ سیاح آئے۔ دبئی کی سیر کرنے والوں میں 5% اضافہ۔ نیو یارک سے بھی زیادہ ہوٹل اب دبئی میں موجود۔ ہوٹلز کی تعداد میں دبئی نے پیرس، بینکاک اور سنگاپور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب اور میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کنیڈ کالج لاہور میں نوجوانوں کے کردار اور آبادی مینجمنٹ پر کانفرنس کا انعقاد۔ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلمان رشید نے کہا کہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد 60% ہے۔ جب تک نوجوانوں کو بااختیار نہیں بنایا جاتا تب تک آبادی پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ کانفرنس کے اختتام پر ڈرامہ بھی پیش کیا گیا جس میں آبادی، سماجی رویوں اور نوجوانوں کے کردار کو پیش کیا گیا۔ اور جنوبی افریقہ ویمن ٹیم نے T20 میچ میں پاکستان ویمن ٹیم کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹ پر 180 رنز بنائے۔ کپتان فاطمہ ثنا نے 41 گیندوں پر 90 رن بنائے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے ہدف آخری گیند پر حاصل کیا۔